أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کے کسی گناہ کرنے کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار لیتے ہیں. کل کے درس میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تذکرہ تھا. آج کی ان دو آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یؤذون ایذا سے ہے، ایذا کہتے ہیں، اذیت کہتے ہیں تکلیف کو. وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات تو ہر قسم کی تکلیف سے، اذیت سے، ہر کسی کی پہنچ سے وراء الورا ہے، باہر ہے. تو اللہ کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو گے، اذیت دو گے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بھی اذیت پہنچتی ہے. جس طرح قرآن میں جا بجا ارشاد ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے. اور دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے، وہ اعمال، وہ کام، وہ حرکتیں، وہ باتیں گویا اللہ کو اذیت دینے کے مترادف ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ یؤذینی ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، ویسب الدہر، اور زمانے کو وہ گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور اللہ نے فرمایا کہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانہ میں ہی تغیر و تبدل کرتا ہوں زمانے میں. اور اسی طرح جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے، مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ الہ بناتا ہے، اور اسی طرح بتوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، قبروں پر جا کر وہ شرک کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ سارے اعمال ایسے ہیں گویا وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہے، اللہ کو تکلیف دے رہا ہے. وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا. اللہ کے رسول کو اذیت دینے والا، ادنا سی اذیت بھی رسول اللہ کو دینے والا اسلام سے خارج ہے، دین سے خارج ہے. اللہ نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے، اور لعنت جو ہے وہ جہنمی پر ہوتی ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، تو اللہ کی رحمت سے وہ دور، یعنی اللہ کے عذاب میں وہ داخل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہلکے انداز میں کرنا یا کسی ایسے لب و لہجے میں کرنا کہ جس سے گستاخی کا شائبہ پیدا ہوتا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اذیت کے زمرے میں آتی ہیں، ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اذیت دینے سے اللہ نے منع فرمایا، کسی بھی درجے میں کوئی اذیت ہو تو وہ ممنوع اور حرام ہے۔ کوئی جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسبو، بغیر ان کے کسی گناہ کے، انہوں نے گناہ کیا نہیں ہے، انہوں نے برائی کی نہیں ہے، ان سے غلطی ہوئی نہیں ہے، لیکن ان پر الزام لگا دینا گناہ کا، برائی کا، تو یہ ان کو اذیت دینی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، غیبت تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی برائی بیان کی جائے، اگر وہ برائی حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو تو تب بھی، یعنی کسی آدمی کے اندر کوئی برائی موجود ہے، کوئی خامی موجود ہے، اس کا تذکرہ اگر پس پشت کر دیا جائے تو کیا تب بھی گناہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ تب ہی ہے کہ جب وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہو اور تم اس کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے تم کرتے رہو، تو یہ ہوتی ہے غیبت۔ اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے، وہ گناہ وہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ خامی اس کے اندر پائی نہیں جاتی، پھر بھی جو ہے وہ اس پر الزام لگاتے ہو، تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ اس سے آگے کا درجہ ہے بہتان کا۔ تو یہ بہتان ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کیا ہو، انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں یہ رویہ ہے، بس اپنے سے فرض کر لیا فلاں ایسا ہے جی، وہ برا ہے جناب، بس برا ہو گیا۔ کیا ہم خود 2-4 دن کے عبادات کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظر میں ہر آدمی برا نظر آتا ہے، پھر ہمیں ہر داڑھی منڈا جو ہے وہ اللہ کا غدار نظر آتا ہے، پھر ہمیں ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر مشغول اور مصروف ہو، ہمیں وہ پکا دنیا دار نظر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مومن کے بارے میں ظن المؤمنین خیرا، یہ نبی کا فرمان ہے کہ بلائی کا، اچھائی کا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر برائی موجود ہے تو اس برائی کی موجودگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے جھنڈے لگانا شروع کر دیں، ہم اس کے اعلان کرنا شروع کر دیں، ہم اس کو اپنی محفلوں میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ اگر اس کے اندر فی الواقع وہ برائی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے انداز میں، اچھے لہجے سے جا کر اسے منع کیا جائے، اسے اس سے روکا جائے۔ کیا اس کی برائی پھیلانے سے وہ ختم ہو جائے گی؟ قطعاً ختم نہیں ہوتی۔ برائی پھیلانے سے ختم نہیں ہوتی، برائی ختم کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی کوشش کی جائے کہ اس سے وہ اس گناہ سے باز آ جائے، وہ گناہ چھوڑ دے، وہ کسی غلط کام میں مصروف ہے تو غلط کام کو ترک کر دے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی جو ہے اس کے بارے میں مشہور کر دینا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو مشہور کر دیتے ہیں لوگ۔ فرمایا ایسا اگر کرو گے تو فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، یہ بہت بڑا بہتان اٹھایا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ بہت ہی سری گناہ ہے۔